بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد ابلیس کی اولاد کی پیدائش ہے۔ ابلیس یعنی کہ شیطان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا ابلیس سے پہلے کوئی شیطان یا جن موجود تھا؟ اللہ پاک نے ابلیس کے لیے جوڑا یعنی کہ اس کی بیوی کب پیدا کی؟ ابلیس کا نکاح کب ہوا اور اس کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا دنیا میں موجود تمام شیاطین و جنات ابلیس کی اولاد ہیں؟ ناظرین گرامی، آئیے پہلے تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا ابلیس کی کوئی اولاد موجود ہے؟ اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ کہف میں فرمایا ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ شیطان کو منتخب کیا۔ پیارے دوستو، اس آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ شیطان جنات میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ ابلیس شیطان کی کثیر اولاد کا ذکر فرما دیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ علامہ عبدالرحمن اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حسن و قتادہ سے روایت ہے کہ اس آیت میں شیطان کی ذریت سے مراد شیطان کی اولاد ہے، اور یہ شیطان کی اولاد ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ بنو آدم کی۔ رحمت الہی سے ملعون ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزرائیل تھا۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے اور حکم الہی کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا۔ شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے ایک جن کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کے لیے ایک بیوی پیدا کی۔ اسی جوڑے سے تمام جنات کی نسل دنیا میں پھیلی۔ نزہۃ المجالس میں حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ پیدا کرنا چاہی تو شیطان پر غصے کا القاء کیا۔ غصے کی وجہ آگ کی ایک چنگاڑی پیدا کی۔ اس چنگاڑی سے حق تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی پیدا کر دی۔ مجاہد رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ابلیس سے نسل پیدا ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے اپنی شرمگاہ کو اپنی ہی شرمگاہ میں داخل کیا تو 5 انڈے دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل ذریعت یہ ہے کہ حیوۃ الحیوان میں شیطان کی افزائش نسل کے بارے میں روایت کچھ اس طرح مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی داہنی ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائیں ران میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی ہے، جس سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں، اور ہر انڈے سے شیطان مرد اور شیطان عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ جنات اور شیطان 2 الگ مخلوقات ہیں۔ علامہ زمخشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے: ملائکہ، شیاطین، جنات اور انسان، پھر ان کے 10 حصے کیے، 9 حصے ملائکہ اور 1 حصہ شیاطین، جنات اور انسان، پھر ان تینوں کے 10 حصے کیے، 9 حصے شیاطین، 1 حصہ جنات اور انسان، اس کے بعد جنات اور انسان کے 10 حصے کیے، 9 حصے جنات اور 1 حصہ انسان۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ انسانوں کے باپ ابوالبشر، جنات کے باپ الجان، جبکہ شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر، مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین میں سے کوئی بھی مسلم نہیں، نہ کسی کو موت آتی ہے۔ جب قیامت سے 40 سال پہلے ابلیس مرے گا تو اسی کے ساتھ سب مر جائیں گے۔ حضرت مجاہد نے شیطان کی بیوی کا نام ترتبہ
لکھا ہے، اور اس کے علاوہ شیطان کے مشہور بیٹوں کے نام اور کام کچھ اس طرح لکھے ہیں: دمبور جو ہر بازار میں شیاطین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا، بلکہ ہوتا ہے عورتوں اور مردوں اور عورتوں کی طرف مائل کرتے ہیں، صبر جو مصائب کا سبب ہے، آغور جو ریاکاری کا باعث ہے، مسعود جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، داسم جو اس آدمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائے اور اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، الغرض شیاطین روزانہ ایک انسان پر کئی مرتبہ اپنے قابو میں کرنے کے لیے حملے کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں اور شیطانوں میں سے اس کا ہم نشین ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشین ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ پاک نے قرآن پاک کی بہت سی آیات میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے، اور آج کے جدید دور میں تو شیطان کے مکر و فریب کے جال میں بے حد وسیع ہو گئے ہیں کہ ان سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی شیطان مردود کی پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے محفوظ رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا محبت عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے پاک رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا بنائے کہ ہم پیارے آقا اور پیارے اللہ دونوں کو پسند آنے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ جب ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں جائیں تم ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمارا نبی ہم سے راضی ہو، ہمیں گناہ گاروں کی فہرست میں نہ لکھا جائے، ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں پکڑایا جائے، ہمیں بائیں ہاتھ میں کبھی نہ ملے۔ یا اللہ ہمارا نیکی کا پلڑا بھاری ہو، جنت الفردوس ہمارا مقام ہو، دوزخ سے یا اللہ ہمیں دور رکھیں، ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز، قرآن، روزہ، زکوٰۃ، حج عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے گھر کی سیر کروا۔ یا اللہ ہم تیرا پیارا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے پیارے گھر کا دیدار عطا فرما۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔